آج جو نیب کی جانب سے ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ آصف زرداری کے خلاف جو جعلی بینک اکاؤنٹ کا کیس چل رہا ہے اس میں بڑی ریکوری نیب نے کر لی ہے، اور نیب راولپنڈی نے جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں بدعنوانی کے 14 ریفرنسز دائر کر رکھے ہیں، جس میں سے اب تک 23 ارب اور 85 کروڑ روپے سے زائد کی رقم قومی خزانے میں جمع کروا چکے ہیں۔ نیب کی کارکردگی ہمیشہ بہت شاندار رہی ہے اور میں اس کا مداح ہوں اور میں اس کو ایکنالج کرتا ہوں، اور پنڈی نیب کی بہترین کارکردگی کا سہرا تمام اہلکاران، افسران اور جناب منگی صاحب ہو جاتا ہے کہ آپ کی شب و روز محنت سے، آپ کی دیانت سے، آپ کی ذہانت سے، آپ کی فطانت سے یہ ممکن ہوا کہ نیب راولپنڈی نے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ آج کل نیب کے خلاف ایک منظم اور جارحانہ پراپیگنڈا ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مثبت تنقید کا ہمیشہ خیر مقدم کیا ہے، آپ مثبت تنقید بے شک کریں، لیکن جب آپ کی تنقید بلا جواز ہوگی اور اس میں قانون، آئین اور نیب کے لاز کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اکثر تنقید ہی وہ اصحاب کرتے ہیں جن کو نہ آئین کا پتہ ہے، نہ قانون کا پتہ ہے، نہ نیب لاز کا پتہ ہے، لیکن جب وہ روسٹرم پر آتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی نیب کا لا بڑا بھیانک اور ڈریکونین لا ہے۔ یہ ہر بندہ جو بھی روسٹرم پر آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ فقرہ اسے ضرور کہنا ہے، لیکن جب وہ اس پہلو سے تنقید کرتا ہے تو وہ اس بات کو فراموش کر دیتا ہے کہ نیب لا جو ہے اس کو مکمل طور پر اس کی تمام جزیات، اس کی تمام تفصیلات، اس کا ایک ایک سیکشن اسفندیار ولی کے کیس میں سپریم کورٹ نے اس کا مکمل جائزہ لیا، گہرائی سے جائزہ لیا، گہرائی سے جائزہ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے بھی یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ ڈریکونین ہے یا یہ غلط ہے۔ جو بہتری کی جا سکتی تھی وہ سجسٹ کی گئی۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی صدارت میں نیب ہیڈ کوارٹر میں ایک بڑا اہم اجلاس آج منعقد ہوا، جس میں نہ صرف شریف خاندان بلکہ زرداری خاندان سمیت احسن اقبال اور دیگر بڑے کیسز پر جائزہ لیا گیا، اور اس میں ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان منگی کی جانب سے چیئرمین نیب کو بریفنگ دی گئی، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آصف زرداری اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں بدعنوانی کے 14 ریفرنسز اسلام آباد کی معزز احتساب عدالت میں دائر کیے جا چکے ہیں، جس میں جعلی بینک اکاؤنٹ سکینڈل میں اب تک 23 ارب 85 کروڑ روپے سے زائد کی بڑی ریکوری ہے، اور یہ حکومت کے لیے بھی اور نیب کے لیے بھی بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ نیب کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری، لیاقت علی قائم خانی، خورشید انور جمالی، اعجاز ہارون، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور دیگر تونشہ خانہ ریفرنس، بحریہ ٹاؤن، محمد بلال شیخ، خواجہ انور مجید، آصف علی زرداری اور دیگر کا پارک لین کیس، اعجاز احمد، خواجہ عبدالغنی مجید، پنک ریزیڈنسی کیس، محمد حسین سید اور حسین لوائی کے خلاف بدعنوانی کے ریفرنسز دائر کیے گئے ہیں، جس میں چیئرمین نیب کو یہ بتایا گیا ہے کہ اب تک کے بڑے شواہد سامنے آئے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کیسز میں بڑے پیمانے پر قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا، اور اپنے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان میں خطیر رقم منتقل کی گئی، اور اسی طرح بیشتر ایسے کیسز ہیں، 14 مکمل یہ ریفرنس ہیں جن پر انہوں نے اب تک یہ دعویٰ کیا ہے نیب کی جانب سے کہ انہوں نے 23 ارب روپے سے زائد کی ریکوری کر لی ہے۔ اور کل کا دن بھی بڑا اہم تھا، احتساب عدالت کے حکم پر جو نواز شریف کی جائیداد جس کو شیخو پورہ میں نیلام کیا گیا، 88 کنال اراضی یہ بنتی ہے، جس سے شیخو پورہ کے ایک تاجر جسے محمد بوٹا کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے خریدا ہے۔ دیکھو ملک کے چنگا کام ہون لگا ہے تو پھر اندر حصہ تو لینا چاہیے سارے کو، بڑے لوگ بھی قانون کے تابع آن لگے۔ اچھا کتنے پیسے ہم نے جمع کروائے ہیں، کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ میرا تعلق ہے تو 10 لاکھ کا پیار جمع کروایا۔ اچھا نام کیا جی آپ کا؟ محمد بوٹا۔ کیا خواہش ہے یہ میاں نواز شریف کی بڑی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، 3 اور مالکان اس کے جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں؟
ادھر ہی انہوں نے اپنے جو ہے وہ کاغذات جمع کرائے؟ یہ کرنا تو آکشن کروانے والوں کا کام ہے نا. جب گورنمنٹ آکشن کرے گی تو ہم تو مطمئن ہیں. اوکے. تو امید کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں بھی نیب اگر اسی طرح اپنے کام سر انجام دیتا رہا تو مزید اربوں روپے کی ریکوریاں شریف خاندان سے ہونے کی توقع ہے. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مستقبل میں بھی ایسی ویڈیوز اور معلومات جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں. شکریہ.